پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ نہ صرف یہاں چوری کرتے ہیں بلکہ برطانیہ میں بھی جا کے چوری کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کہا ہے کہ افغانیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا مت جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر عمران خان کو پیرول پہ رہائی مل سکتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میں بلوچستان میں کیمپ لگا کے وہاں کی محرومیاں دور کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میس پالیٹکس میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان عابد نسیم۔ ناظرین، جہاں پاکستان کے اندر سے بہت حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی، وہیں برطانیہ سے بھی ایک بڑی دل شکن خبر آئی ہے۔ حسن نواز کو ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا خبر ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور عمران خان نے اڈیالہ جیل سے مزید کیا کہا ہے، اور کہا ہے کہ مجھے اگر یہاں ساری زندگی بھی جیل کاٹنی پڑے تو پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان میں استحکام کے لیے، پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے میں جیل کاٹنے کو تیار ہوں۔ سب سے پہلے حسن نواز کی جو خبر ہے وہ بہت امپورٹنس اختیار کر چکی ہے۔ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار دیتے ہوئے 52 لاکھ پاؤنڈ، قریباً 1 ارب 88 کروڑ روپے کا ٹیکس جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت کی فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا ہے۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ، قریباً 3 ارب 41 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر جرمانہ عائد کیا۔ برطانوی حکومت نے سرکاری ویب سائٹ پر بھی تفصیلات شیئر کر دیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز پر عائد جرمانے کی وصولی کا امکان موجود ہے۔ برطانوی قوانین کے تحت قرضہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن ٹیکس چوری کے جرمانے دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتے۔ دس از ویری امپورٹنٹ لائن۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس خبر کو بہت زیادہ اٹھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اتنا زیادہ اس کو مطلب ہر پیج پہ حسن نواز ڈیفالٹر قرار، حسن نواز ڈیفالٹر قرار، ہر جگہ پہ ایک ہی خبر چل رہی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ نہ صرف یہاں چوری کرتے ہیں بلکہ برطانیہ میں بھی جا کے چوری کرتے ہیں۔ یہاں تو یہ کسی طرح سے بھی بچ جاتے ہیں لیکن برطانیہ میں بچ نہیں سکتے۔ اب یہ نا بہت سارے لوگوں کی فہرست نکال کے دیکھ لینا، یہ پاکستانی مینٹالٹی ہے۔ ہم ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکس چوری کر لیں، ٹیکس سے بچ جائیں، اور یہ پاکستان کی جگہ ہسائی ہے۔ یعنی سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اب ان کے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا بھتیجا اتنی بڑی رقم کا ٹیکس چور ڈکلیئر کر دیا جائے تو میرا خیال ہماری انسلٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جی عمران خان کا پیغام کیا آیا؟ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کہا ہے کہ افغانیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا مت جائے، بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں افغانستان میں نہ دھکیلا جائے، بلکہ ایک میکنزم کے ذریعے پیار اور محبت سے ان سے بات کر لی جائے۔ اور پھر فیصل وابڈا اور خواجہ آصف اور باقی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تنقید کی جا رہی تھی کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ بیسیکلی آرمی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ پاک آرمی سے ملنا غداری ہے۔ تو مطلب یہ بڑی عجیب بات مجھے لگتی ہے۔ میرے تعلقات آرمی چیف کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور میری بات سنی بھی جاتی ہے، اور میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں، لیکن عمران خان جیل میں بیٹھ کے کسی بھی طریقے سے وہ لائٹر موڈ پہ نہیں چل رہے۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، دہشت گردی کا مسئلہ تب حل ہوگا جب اس کا سیاسی حل دریافت کیا جائے گا اور لوگوں کی منشا کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں سب کو بیٹھنا ہوگا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلاء اور اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، عمران خان اب وہ نہیں کر رہے، مذمت نہیں کر رہے جعفر ایکسپریس واقعے کی، کر دیا ہے عمران خان نے مذمت۔ اب دیکھ لیں کیا کرنا ہے جی۔ جعفر ایکسپریس کا سانحہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے، عمران خان نے کہہ دیا اس قسم کی منظم دہشت گردانہ کارروائیاں کسی بھی ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں فوجی اور سویلینز کی قیمتی جانوں کے ضیاع کا جتنا دکھ ہمیں ہے کسی کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس سے تمام صوبوں کی اکثریت جڑی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام ایجنسیاں دہشت گردی کی روک تھام کے بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگائی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔
اب پاکستان تحریک انصاف کو اچھا رانا ثناءاللہ نے یہاں بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر عمران خان کو پیرول پہ رہائی مل سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی صرف حامی بھی بھرتی ہے یا نہیں بھرتی. لیٹس سی جی. اچھا جی, اس کے بعد کہا گیا اس اجلاس میں نہ مجھے بلایا گیا, نہ میری رائے لی گئی, اور نہ ہی بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اگر بلوچستان کی نمائندے نہیں ہیں تو پھر تو بہت افسوسناک ہے. بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا جانا چاہیے. ان کی نیت اس معاملے میں صاف ہوتی تو میری جماعت کے ارکان کو سب سے پہلے مجھ سے مشاورت کرنے کی اجازت دیتے. عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اس نیشنل ایکشن پلان 2 کی کمیٹی کے اجلاس کے لیے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے تھی. اچھا جی, اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی سپورٹ تمام وفاقی اکائیوں میں موجود ہے, جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سندھ اور پنجاب کے چند مخصوص علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فیڈریشن کی علامت واحد سیاسی پارٹی کے سربراہ کو باہر رکھ کر کون سا اتفاق رائے حاصل کیا جا سکتا ہے. اردلی حکومت کی خارجہ اور داخلی پالیسیاں ملک کے لیے زہر قاتل ہیں. مطلب عمران خان نہ کسی بھی پالیسی سے اتفاق نہیں کر رہے. یہاں علی امین گنڈاپور فوج کے ساتھ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, عمران خان باہر آ جائیں, لیکن عمران خان یہ جیل میں بیٹھ کے واضح پیغام دے رہے ہیں جب تک میری شرائط پہ شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو پیا تیری, ہاروں تو تجھے پاؤں, جب تک میرے مطابق مجھے نہیں چھوڑا جائے گا میں باہر آنے کو تیار نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف تب حل ہوگا جب اس کا سیاسی حل دریافت کیا جائے گا اور لوگوں کی منشا کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے. دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی سے حل نہیں ہو سکتا. ہمسایہ ملک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے. اچھا, عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, اور حکومت یہ الزام لگا چکی کہ عمران خان پہلے بھی طالبان کو سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد جی افغانستان کے ساتھ معاملات بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے. رجیم چینج کے بعد ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بلاول نے پوری دنیا کے دورے کیے لیکن ایک بار بھی افغانستان نہیں گیا. فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے. بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کے ذریعے نکلتا ہے. یہ بہت بڑی مطلب واقعی بیٹھ کے ہمیں بات کرنی ہوگی. اور اس کے بعد ایک بڑی خبر, جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. کیا چیز جسٹس کو زیر سماعت کیس جج کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے. اسٹیٹ کونسل سے انہوں نے استفسار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس ہیں. اچھا, اب پھر رانا ثناءاللہ کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. پی ٹی آئی قومی اتفاق رائے کا حصہ بننا چاہے تو عمران خان کی پیرول پر رہائی کے لیے غور ممکن ہے. پھر کوئی قومی اتفاق رائے کا حصے دار نہیں بنتا تو پھر اس کی اپنی چوائس ہے. آرمی چیف نے کہا کہ سیاسی محاذ پر سیاسی قیادت کام کرے اور ججوں کے فیصلے کو بھولنا چاہیے. ہمارے جج بولتے رہتے ہیں. حسن نواز کو بھی چاہیے کہ ٹیکس جمع کروائیں. مطلب حسن نواز کی بات پاکستان مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے کہ حسن نواز کو واقعی چاہیے کہ وہ ٹیکس جمع کروائیں اور پاکستان کی اس میں بڑی جگہ صحیح ہے. دوسری جانب کاز لسٹ کا منسوخ ہونا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور ججز کے لیے خود مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عدالت میں اس سے بہتر تھا آپ بارود رکھ دیتے. کاز لسٹ منسوخ کی گئی بغیر بتائے. تو یہ نا بیسیکلی سیاسی جنگ ہے. اس سیاسی جنگ کا اینڈ نہیں ہے جہاں جا کے نا کوئی نتیجہ نکل آئے. چلیے یار عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا لیا, ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے, دہشت گردی ختم ہو جائے, پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے, پاکستان میں عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے, پاکستان میں عام نوجوان کو نوکری مل جائے, پاکستان میں ایک عام بزنس مین وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے, پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے. یہ سارے معاملات ہو جائیں تو عمران خان کو لٹکا بھی دیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان کو بھی زیر عتاب کیا ہوا ہے, عمران خان کی پارٹی کو بھی زیر عتاب رکھا ہوا ہے, لیکن حالات پھر دگرگوں ہیں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. دعا اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اور عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگاؤں گا, یہ بھی خبر لے لیجئے. تاریخی فیصلے کیے جائیں گے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میں بلوچستان میں کیمپ لگا کے وہاں کی محرومیاں دور کروں گا. دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے
اور بلاول بھٹو نے بھی اس اجلاس میں کوئٹہ میں شرکت کی ہے. تمام تر ہر بندہ بس اپنی طرح کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو سیاسی استحکام لانے کے لیے کوشش سنجیدگی کے ساتھ ہونی چاہیے نا، وہ کسی کے نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے. دعا اللہ تعالیٰ پاکستان میں سیاسی استحکام بھی آئے، معاشی استحکام بھی آئے، اور پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کے تدارک کے لیے، پاکستان میں معاشی استحکام کو لانے کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.